سیاستہ کی کتاب ہے ابن ماجہ شریف، اس میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دو شخص آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارنا شروع کر دی، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات اور مسجد میں قرآن کی تلاوت اور بیٹھنا، ذکر، اذکار اپنا جب وہ شروع کر دیا، دو شخص دونوں جو تھے کلاس فیلو تھے، آئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ایک نیا سلیبس حاصل کیا، نیا سلیبس حاصل کر کے اسلام کی چھتری میں آئے اور اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دی۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہم صحابہ نے جب اسے دیکھا کہ ہماری کلاس کے اندر دو اسٹوڈنٹ نئے آئے ہیں، ہماری کلاس میں دو اسٹوڈنٹ نئے آئے ہیں، ان دونوں کی طرف سارے صحابہ کی توجہ رہتی ہے۔ ان دونوں میں سے ایک جو تھا وہ دوسرے سے تھوڑا تیز تھا، نماز میں، روزے میں، تلاوت قرآن میں، جہاد میں، اور جو جتنے اسلامی امور ہیں وہ تھوڑا بھاگ کر کرتا، اور دوسرا جو تھا وہ اس کی نسبت تھوڑا کم تھا۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ کچھ وقت گزرا کہ وہ جو تیزی سے کام کرنے والا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کسی غزوہ میں گیا، اور غزوہ میں جا کر جنگ میں لڑتے جام شہادت نوش فرمایا اور شہید ہو گیا۔ اس کا ایک ساتھی پیچھے رہ گیا، تو جو ہے سمجھ آ رہی، ایک ساتھی پیچھے رہ گیا، واپس آئے۔ وہ ایک ساتھی جو رہ گیا تھا پیچھے، حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ ایک سال کے قریب وہ بھی زندہ رہا، سال ڈیڑھ سال گزرا، طبعاً اس کی بھی موت واقع ہوئی، انتقال فرما، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ جب اس دنیا سے چلے گئے، حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھی، خواب کیا دیکھی؟ خواب دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا فرائض فی المنام بین انا عند باب الجنہ۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا، میں جنت کے دروازے کے پاس کھڑا ہوں، جنت کے دروازے کے قریب کھڑا ہوں، جنت کے دروازے کے باہر کھڑا ہوں، اس انا بہما، اور میں بھی کھڑا ہوں اور وہ دونوں ساتھی جو تھے وہ بھی کھڑے ہیں۔ اچھا، حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری، فخرج خارج من الجنہ، جنت سے ایک جو کنٹرولر تھا جنت کا فرشتہ آیا، اور اس نے آ کر وہ جو بعد میں فوت ہوئے نا شخص، اسے اجازت دی اور اسے کہا کہ آپ کو اجازت ہے، آپ جنت میں چلے گئے۔ وہ جنت میں چلا گیا۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ میں اور وہ پہلا جس نے جامع شہادت نوش فرمایا تھا، وہ ہم دونوں کھڑے، سمجھ آ رہی بات؟ ہم دونوں کھڑے، تھوڑا سا وقت اور گزرا، حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ دوسرے نمبر پر وہی فرشتہ دوبارہ آیا، اور دوبارہ آ کر اس نے اس جامع شہادت نوش فرمانے والے اس صحابی سے کہا اب آپ کو اجازت ہے، آپ بھی جنت میں چلے جائیں۔ وہ بھی جنت میں چلا گیا۔ تیسری مرتبہ حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ جب وہ باہر آیا تو میری طرف دیکھا، اور میری طرف دیکھ کر کہنے لگے آپ کا ابھی ٹائم نہیں آیا، آپ واپس چلے۔ کیونکہ یہ تو بہت نہیں ہوئے، یہ تو خواب دیکھ رہے ہیں، اور خواب دیکھتے ہوئے فرشتے نے ان سے کہا کہ آپ واپس چلے جائیں۔ اچھا، حضرت طلحہ فرماتے ہیں فاصبح طلحہ، صبح ہوئی، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خواب صحابہ کرام کو بتایا، صحابہ کرام سے ایک دوسرے سے تذکرہ کیا، میں نے آج یہ خواب دیکھا ہے۔ وہ جو ہمارے دو ساتھی جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، پھر وہ آئے، انہوں نے جب وہ اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کی، ایک دوسرے سے پڑھ کر جاتے تھے، لیکن ان میں سے جو زیادہ تیز تھا، آپ جانتے ہیں صحابہ سے تذکرہ کریں، آپ جانتے ہیں وہ غزوہ میں گیا اور اس پر ان کی جامع شہادت نوش کر گیا، شہادت ہو گئی اس کی، اس کے بعد اس کے جو دوسرے ساتھی تھے ایک لمبا عرصہ، سال ڈیڑھ سال کے بعد وہ بھی انتقال کر گئے۔ صحابہ سے کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ جنت کے اندر ہم دونوں جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں تینوں، اور جنتی فرشتہ آیا اور اس نے اسے جو بعد میں فوت ہوا اسے کہا کہ تو پہلے جنت میں چلا جا، اور جو جامع شہادت نوش کرنے والا تھا اسے فرمایا بعد میں آپ نے اسے جنت میں داخل کیا۔ اچھا،
پر کہ جنت کے اندر حق تو یہ تھا کہ فرشتہ اس شہید کو پہلے کہتا کہ پہلے آپ جنت میں جائیں. ایک تو انہوں نے جامع شہادت نوش فرمایا وہ شہید ہیں, شہید کا مقام اور درجہ ہوتا ہے, اور دوسرے نمبر پر وہ پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے, لہذا وہ پہلے جنت میں جاتے ہیں. یہ گئے بھی بعد میں, اور بعد میں جا کر اس شہید سے بھی پہلے جنت میں چلے گئے. اور پھر جو پہلے جنت میں گیا ہے فقط یہ نہیں ہے کہ جنت کی صاف ایک ہی ہے, ایک پہلے گیا تو وہ جا کے بیٹھ گیا اور دوسرا بعد میں گیا تو وہ بھی پاس ہی بیٹھ گیا. نہیں, جو پہلے گیا ہے وہ بلند مقام پر ہے, اور جو بعد میں گیا ہے وہ اس سے نچلے مقام پر ہے. صحابہ کرام تبصرہ کر رہے ہیں یہ کیسے ہو گیا, یہ کس طرح ہو گیا بھائی, کیسے؟ حضرت طلحہ سے یہ پوچھ گچھ کر رہے ہیں. حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ اتنے میں سرکار مدینہ علیہ السلام مدینے کے تاجدار علیہ السلام آ گئے. جب حضور آئے تو حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا من ای ذالک تعجبون, او بھائی تعجب کیوں کر رہے ہو, کس بات میں تعجب کر رہے ہو؟ اب یہ دیکھیں سیاستہ کی ابن ماجہ اور نسائی شریف کی یہ دونوں کتابوں کی روایت ہے. اب یہ جو حضرت طلحہ نے دیکھا یہ خواب ہے. اب خواب ہوتا تو حضور کریم علیہ السلام فرماتے کہ خواب ہے, خواب کی حد تک رہنے دو. نہیں, سرکار علیہ السلام اب اس پر تبصرہ کرتے ہوئے, اس کا رزلٹ قائم کرتے ہوئے, اس کا فائنلی حکم ارشاد فرماتے ہوئے جب ہمارے لیے بیان کر دیں گے تو پھر یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت کا جامہ پہن کر حقیقت کی دنیا میں آ گئی. حضور نے پوچھا کس بات پر تعجب کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جامع شہادت نوش فرما کے گیا ہے, وہ شہید ہو کر گیا ہے, شہید کا بڑا مقام ہے, درجہ ہے, اور جب ویسے ہی اس دنیا سے چلا گیا تو یہ پہلے چلا گیا. آقا کریم علیہ السلام نے توجہ سے سنیں, ذرا دل کھول کے سنیں, ذرا کانوں کو کھول کر سنیں میرے کریم ابو علیہ السلام نے کیا فرمایا. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ذرا مجھے ایک بات بتاؤ. آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ مجھے الیس قد مکث بہذا بعدہ سنۃ, کیا یہ جو بعد میں فوت ہوا ہے یہ 1 سال تک اس کے بعد زندہ رہا؟ جی یا رسول اللہ یہ 1 سال تک زندہ رہا. قالوا بلا یا رسول اللہ زندہ رہا. حضور علیہ السلام نے پھر پوچھا وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ, سبحان اللہ, بتاؤ کیا اس نے دوبارہ اپنی زندگی میں رمضان پایا؟ سبحان اللہ, سمجھ تمہیں قدر ہی نہیں ہے رمضان کو, ورنہ یہ سبحان اللہ تو اتنی بلند ہوتی کہ خدا نے